الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له إلا الجزاء الجنة. صدق اللہ عظیم. محترم معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بنیادی 5 چیزیں رکھی ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ شکر اور کرم ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آپ پوچھیں گے، اسے بھی معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. یہ اسلام کی خوبی میں سے خوبی ہے. اور مذاہب میں ان کا کیا بنیاد ہے بڑے بڑوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ اسلام کی بنیادی اصول کیا ہیں، بنیادی باتیں کیا ہیں، وہ بھی بچہ کہہ دیتا ہے کہ پہلی چیز ہے کلمہ توحید، ایک اللہ کا اقرار، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. چھوٹے سے بچے کو بھی آپ پوچھیں گے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے. چھوٹے سے بچے کو بھی آپ پوچھیں گے، وہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے رکھنے ہیں. مالدار ہے، اللہ نے طاقت دی ہے مال کی، اور سال میں ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اور مالدار ہے تو زندگی میں کم از کم، مالدار ہے تو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، صحت اور مال سے اللہ نے نوازا ہے، تو ایک مرتبہ حج کرنا اس پر فرض ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہر مسلمان کو، بلکہ مسلمان کے ایک بچے کو معلوم ہے. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اس میں بھی جو کلمہ طیب ہے وہ تو ہر انسان پر فرض ہے، چھوڑنے پر گناہ کا مرتکب ہے، کفر کا مرتکب ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے. اس میں کوئی کالا گورا، مالدار، غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جتنے انسان ہیں ان پر فرض ہے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا. جو اقرار کر لیے وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ کفر کی حالت میں ہیں، مشرک ہیں. تو یہ فرض تو سب سے پہلا ہے تمام انسانوں پر. جب انسان مسلمان ہو گیا تو پھر باقی کے 4 ہیں. مسلمان ہوتے ہی اس پر سب سے پہلا فرض نماز، سال بھر کے روزے، مہینے، سال بھر میں رمضان المبارک کے روزے اس پر فرض. عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں نماز تو چھوٹ دے دی گئی، لیکن روزوں کے متعلق کہا گیا کہ جب نماز کی حالت ہو جائے تو اسے ادا کرنا ہے. بہت ساری عورتیں ہیں اس سے ناواقف ہیں، اور جیسا نماز چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہی سمجھتے ہیں روزے بھی چھوڑ دینا چاہیے. جیسے نماز کی ان دنوں کی خزانی ہے، اسی طرح روزوں کی خزانی سمجھ گئے. ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کی حالت ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے. تو ایمان، نماز اور روزہ، یہ تو تھوڑی ہی چھوٹ کے ساتھ ہر مرد مومن مسلمان مرد عورتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے.
لیکن دو فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق مال سے ہے. اللہ نے اتنا مال دیا ہے جس کی بچت پر سال گزر گیا تو پھر اس پر زکات کے لیے تو 1 سال گزرنا ضروری ہے، لیکن حج کے لیے ایسا نہیں ہے. اتنا مال آ گیا کہ وہ حج کر سکتا ہے اور سفر آسانی سے ہو سکتا ہے، صحت بھی ہے اور اللہ نے مال سے بھی نواز دیا، تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حج کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گنہگاروں کو بددعا نہیں دی، بڑے بڑے ستانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی. لیکن وہ مالدار جو مال کے ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو حج کا عمل بڑا عمل ہے. جتنے اعمال ہیں اس میں نیت کی جاتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں جی. لیکن حج کا معاملہ ایسا ہے اس میں دعا کے ساتھ مدد بھی مانگی جاتی ہے. میں حج کرنے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما، یہ مدد بھی مانگی جا رہی ہے. میں عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے حج کرنا آسان نہیں، یہ مشکل سفر ہے، لمبا طویل سفر ہے. ٹھیک ہے 4 گھنٹے میں تو پہنچ رہے ہیں، لیکن سمندر کے اوپر سے پہنچ رہے ہیں. ذرا گڑبڑ ہو گئی تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ذری چوک ہو گئی تو پھر کوئی بچنے کی امید نہیں ہے جی. یہاں سے تقریباً کاروبار تک تو فلائٹ چلے جاتی ہے زمین پر، اس کے بعد تو سمندر ہی سمندر ہے. نیچے سمندر اور اوپر آسمان، کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے 4 گھنٹے میں تو پہنچتا ہے آدمی، لیکن اتنی تکلیف کا سفر ہے، اللہ اگر آسان نہ کرے تو آسان نہیں ہے. پھر وہاں پہنچا جی، عمرے کے لیے چکر لگائے کعبۃ اللہ میں. اب جو طواف مطاف میں ہوتا ہے وہ تو نزدیک سے ہو جاتا ماشاءاللہ. اگر نیچے زیادہ مجمع رہا تو اوپر 7 چکر لگائے تک تقریباً 3.5-4 کلومیٹر ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے اترے نیچے صحیح کے لیے گئے تو صحیح کا اتنا لمبا راستہ ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی 7 چکر میں تقریباً 3-3.5 کلومیٹر لگ جاتے ہیں. یہاں آدمی گھر سے دکان کو گاڑی اٹھاتا ہے، وہاں پیدل ہی پیدل. تو یہ راستہ آسان نہیں ہے، مشکل مجاہدے کا. اور ایک مالدار، بڑا مالدار، چھوٹا مالدار جی، کم علم والے، زیادہ علم والے، کالے رنگ والے، گورے رنگ والے، شہری دیہاتی، سب 2 چادروں میں ہیں. سب کا لباس ایک ہے، 2 چادریں، ایک تہبند لنگی کی طرح اور ایک اوڑھنے کا، ایک چادر اوڑھ کر. سب کی زبان ایک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ. سب کہہ رہے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلا لیا میں آ گیا، میں نہیں آ سکا، یہ تو نے بلایا ہے، تو نے بلا لیا. لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں میرے اللہ، تیرے ساتھ کسی کو میں شریک کرنے والا نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں وہ تیرے ہی ہیں، تمام ملک کا، تمام کائنات کا تو بادشاہ ہے.
لا شریک لک، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں. ایک ہی ایک رٹ لگائے ہوئے پاگلوں کی طرح کنگھی نہیں کر رہے. بعد وضو کرتے ہوئے بھی سوچ سوچ کے کہیں ٹوٹ نہ جائے. خوشبو نہیں لگا رہے، پسینے کی بو آ رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صرف 2 چادروں میں. یہاں 5-10 ہزار کے ہیفی جوتے پہنا کرتے تھے، اب آپ چپل ایسے پہنے ہوئے جس میں موٹی ہڈی ابری ہوئی نظر آنی چاہیے. 50-100-200 روپے کی معمولی چپل، 2 پٹی کی چپل پہنے ہوئے، کوئی زیب و زینت کی چیز نہیں. سر دھوپ اتنی پڑ رہی ہے ماشاءاللہ، سر کھلا ہے ڈھانک نہیں سکتا. اتنی لو چل رہی ہے چھپا نہیں سکتا. نیند آ گئی، سوتے ہوئے بھی احتیاط برتتا ہے. تو یہ راستہ حج کا معمولی راستہ نہیں ہے، مجاہدے کا راستہ ہے. کچھ لوگ بالوں کو اتنا پسند کرتے ہیں، ایک بال بھی ٹوٹ گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رنگ لگاتے ہیں، کیسے کیسے تیل لگاتے ہیں. وہاں بالوں کی قربانی دیجیے اللہ کے نام پر. عمرہ ہو گیا، مینا میں چلو، یہاں کروڑ پتی گھر میں اتنا عالیشان بلڈنگ ماشاءاللہ، ہر جگہ اے سی ہی اے سی. وہاں کیا ہے؟ چھپر ہے، جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں. جھوپڑیوں کی شکل ہے، وہ ٹینٹ بنے ہوئے جھوپڑیوں کی شکل ہے. اور سونے کے لیے، رہنے کے لیے قیام کی جگہ بالکل چھوٹی. یہاں تو ماشاءاللہ کشادہ مکان سے اللہ نے نوازا، لیکن وہاں مینا میں پہنچ گئے، بالکل چھوٹی جگہ، 1.5 فیٹ کا ایک چھوٹا سا تکیا کہ تمہیں اسی پر آرام کرنا ہے، یہی تمہاری جگہ ہے. اور پھر سارے ایک ہی لباس میں، مالدار، غریب، فقیر، بڑے لوگ، چھوٹے لوگ، سب ایک جگہ جمع ہوئے. پھر وہاں عبادتیں کی، اللہ کے سامنے رویا. پھر وہاں سے چلے عرفات کے میدان میں. اللہ اکبر. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حج عرفہ ہے. اس لیے فرمایا، ہم نے بھی دیکھا، پہلے بھی ہم نے سنا تھا، ہم نے اس مرتبہ بھی دیکھا، جو لوگ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ مینا نہیں آ سکتے، عرفات نہیں آ سکتے، ہاسپٹلوں میں ہوتے، آئی سی یو میں ہوتے، ایمبولنس میں لے کر آتے عرفات کو، کچھ دیر قیام کرا کے لے کر چلے جاتے ہیں کہ ان کا بھی حج ہو جائے. جو عرفات نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوگا. اور بعض مریض تو ایسے ہوتے ہیں جو ایمبولنس میں بھی نہیں آ سکتے، ان کو ہیلی کاپٹر سے لاتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا اس مرتبہ. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور پھر میدان ہی میدان، سارے لوگ جمع ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر رہے ہیں. دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. جل چلاتی ہوئی دھوپ ہے لیکن اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. عجیب انداز سے لوگ مانگ رہے ہیں، عجیب انداز سے مانگ رہے ہیں. عجیب گڑ گڑانا ہے. ایک ایک کا طریقہ بھی ایک الگ انداز رکھتا ہے. ایک ایک کے آنسوں کی کیفیت بھی الگ ہے. پھر وہاں سے نکلے، مزدلفہ پہنچے، رات میں مغرب عشاء پڑھی، اور کوئی چھت نہیں، آسمان چھت ہے اور زمین بچھانا، رات گزارنی ہے. سارے ایسے لگ رہے تھے مجھے مزدلفہ میں جیسے سب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کفن میں لاشیں رکھی ہوئی ہوں، ایسے سفید چادریں، پورا مزدلفہ بھرا ہوا رات کی تنہائی میں. اور صبح ہوئی تو پھر وہاں سے نکلو، فجر کی نماز کے بعد وقوف کرنے کے بعد مزدلفہ سے نکلے. پھر آئے جمرات کو، شیطان کو مارنے کے لیے. زندگی بھر اس سے مار کھائی تھی، آج اللہ نے موقع دیا ہے، مارو.
जिंदगी भर मार खाई थी, उसके शिकंजे में मार खाते हुए आए थे, आज अल्लाह ने तौफीक दी है, मारो। तो लोग हमने देखा चप्पल वगैरह कवर में डाल के मारते हैं, कपड़े पुराने ला के रख के मारते हैं। ये हमारे तरीके से, हमारी मनमानी से उसे मार नहीं पड़ेगी, उसे तो मार पड़ेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। हुजूर ने फरमाया ये 2 उंगलियों से मारो, शहादत और अंगूठे की उंगली में इतना मोटा हो चने के दाने के बराबर चना, इतना मोटा कंकरियां मुजरिफा से उठाई और 7 कंकरियां अब मारनी है। मारते हुए कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रहमल लिशैतान वरिदल रहमान, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, शैतान को जलील करने के लिए और अल्लाह को रजा करने के लिए मारना। अब कंकरियां मारी और फिर वहां से मीना के टेंट में आए, इतना मुजाहिदा, इतना मुजाहिदा, अल्लाह अकबर, फिर कुर्बानी दी। हमारे साथी एक साथ में थे, जब वो टेंट में आए मीना में, आंखों में आंसू ने और रोते हुए कहते हैं आप सब बच गए, मैं सिर्फ कुर्बानी होते क्या मालूम करने, जानवरा मिलती क्या मालूम करने 7 किलोमीटर चला हूं। थक जाता है आदमी, थक जाता है। हमारे एक साथी बड़ी अच्छी मिसाल दिए, निथर जाता है, जैसे कपड़ा निथारते हैं, पानी में पड़ने के बाद निथारते हैं उसकी पूरी ताकत को निचोड़कर, ऐसे हाजी भी हज के आमाल में निथर जाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आसान नहीं है, अल्लाह से मांगो अल्लाह आसान फरमा। ये आसान नहीं है, अल्लाह से मांगो आसान फरमा। मैं नहीं कर सकता ये सारे काम, अल्लाह से मांगो, मांगते रहो, आसान फरमा, कबूल फरमा। फिर जब हज मुकम्मल हो गया, 8 की जोहर पहुंचे थे मीना को और 12 की रमी करने तक क़याम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 की भी रमी की थी, तो 13वीं की भी रमी करके जब वापस आता है, जब हाजी हज करके वापस निकल रहा होता है, फरिश्तों से अल्लाह जल्ल शानो कहता है मेरे फरिश्तों देखो इस बंदे ने पूरा काम कर दिया है, तुम गवाह रहना मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, या अब यहाँ से ऐसे लौट रहा है जैसा अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है, सारे गुनाह माफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी सही हज करता है, सही हज करता है, उसका बदला जन्नत के अलावा और क्या हो सकता है? जन्नत ही उसका बदला है, और भी क्या चाहिए? जन्नत के अलावा और क्या हो सकता है उसका बदला? ठीक है हमने हज किया, अल्लाह ने जन्नत से नवाज दिया, लेकिन आदमी पैसे भी लगाता है, 4,05,000 रुपए तकरीबन लगे, ऊपरी खर्च वगैरह साथ में ले गए तो 4.5-5 लाख एक एक फर्द से, बीवी को साथ ले गए तो 5 से 10 हो गए, कोई माँ को भी साथ में लेके चला तो 15 हो गए, कोई बेटी को भी साथ में लाया तो 20 हो गए, और कोई बच्चे को भी साथ में लाया 25 हो गए। समझ में तो यही आता है 10 लाख रुपए बचेंगे 2 लोगों के हज के पैसे, घर के ऊपर और एक घर बन जाएगा और किराए का एक सबब बन जाएगा। समझ में तो वही आता है कि घर के ऊपर एक घर बना लेंगे, 10 लाख में तो और एक छत बन जाएगी, एक जिंदगी के गुजारने की आसानी का सबब मैसर हो जाएगा। लेकिन जब आदमी अल्लाह के लिए पैसा लगाया, माल लगाया, तो इस माल का क्या बदला मिला? आमाल का बदला जन्नत दे दिया, अल्लाह ने वादा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा लहू इल्ला जज़ाउल जन्नह, उसका बदला जन्नत के अलावा और क्या हो सकता है? वो सवाल अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम पूछते हैं। जो आदमी सही हज कर ले उसका बदला जन्नत के अलावा और क्या हो सकता है? आमल हज का बदला जन्नत मिल गया, पैसे लगाए, क्या मिलेगा? फरमाया हाजी को अल्लाह जल्ल शानो कभी कंगाल नहीं करेंगे, फकीर नहीं बनाएंगे, अल्लाह माल से भी नवाजेंगे, माल से भी नवाजेंगे। हाजी कंगाल नहीं होता। आपने कभी जिंदगी में देखा किसी हाजी को जो रास्ते में खड़े होकर भीख मांग रहा हो? बल्कि वो तो हज किया था
کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے میں اور میری بیوی دونوں حج پر گئے تھے، اب بچوں کو ساتھ میں لے کر عمرہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ رمضان میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بچوں کو ساتھ میں لے کر عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور آ گئے اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو وہ گھر بھی بنا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کو عرب سے پیسے آ رہے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو عرب سے پیسے آ رہے ہیں۔ دیکھو ہم تو یہاں سے بنگلور کا سفر کرنے کے لیے بعض موقع پر تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ دیکھو حج کر کے آیا، اب پھر عمرے کو بھی جا رہا ہے، رمضان میں بھی گیا، بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر گیا، اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور گھر پہ گھر بنا رہا ہے، جگہ پہ جگہ لے رہا ہے۔ اس کی بچی کی شادی بھی اچھی سے ہو گئی، بچے بھی سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تو عرب سے پیسے آتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں عرب نہیں، عرب کا عین نکالو، کیا بچا؟ یہ تو رب سے پیسے آتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے مالدار بناتے ہیں۔ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، حاجی کو اللہ غنا دیتے ہیں، غنا دیتے ہیں۔ اس کے مال کا بدلہ کتنا ملے گا؟ اس کے مال کا بدلہ اس کے مال کا 700 گنا ملے گا۔ جو لگایا اس میں کنگال نہیں ہوا، اور بڑھایا اور بڑھایا، اللہ اور بڑھائیں گے، 700 گنا اللہ بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے ہم نے عمل کیا، جنت بدلے میں مل گیا، جنت بدلے میں مل گئی، مال لگایا اللہ نے غنا دے دیا، اب رشتہ داروں کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جب وہ حج کے سفر پر جاتے ہیں تو باپ گلے سے لگا کے روتا ہے، بیٹا میں تو بوڑھا، اب تو اور تیری بیوی جا رہے ہیں حج پہ، میں یہاں تنہا گھر میں رہوں گا، میری دیکھ بھال کون کرے گے؟ ماں روتی ہے، بھائی بہن روتے ہیں، رشتہ دار روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے حاجیوں کو جب وہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ایسے چمٹ کر روتے ہیں کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ خاندان قبیلہ رشتہ داروں کو کیا ملا؟ ہم نے حج تو کر لیا جی، ہمارے عمل کا بدلہ جنت، ہمارے پیسے کا بدلہ غنا، ہمارے رشتہ داروں کا جو مجاہدہ ہوا حج پر اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا کل قیامت کے میدان میں جب جنت و جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ جو آدمی صحیح حج کر کے جاتا ہے، جو جنت کا صحیح حقدار بن کے جاتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ جل شانہ کھڑائیں گے کہ تو 400 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ تیری سفارش مقبول ہے۔ ایک حاجی 400 افراد کی سفارش کر سکتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میرے پاس کیا ہے، میں کیسا حج کروں؟ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا مکہ مکرمہ میں، حضرت حج کرنے قرض لیے تھے کیا؟ میں سے پوچھا بھائی شادی کرنے قرض لیے تھے کیا؟ جب آدمی کو نکاح کی ضرورت ہو جائے تو وہ قرض کر کے نکاح کر سکتا ہے، تو کیا حج کے لیے لینا ناجائز ہو گیا؟ وہاں اپنے آپ میں فیصلے کر لیتا ہے، حلال بھی قرض لیتا ہے، حرام قرض بھی لے لیتا ہے، اور یہاں جب حج کا معاملہ آتا ہے تو کہتا ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے صاحب؟ آدمی پیسے سے حج نہیں کرتا، یاد رکھو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ اللہ سے قبول کرانے کی ضرورت ہے، اللہ سے قبول کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اگر قبول کر لے تو بلا لیتا ہے۔ ہمارے ایک نہایت دوست ہیں، ان کے والدہ ہماری جان پہچان کے، ان کی والدہ کچھ پیسے لا کر شوہر کو اور بچوں کو بٹھا کر کے پیسے دیے کہ یہ لو پیسے، میرا بھانجا حج پہ جا رہا ہے، میرا بھی اس کے ساتھ نام لگا دو، میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ تو شوہر بھی پریشان، بچے بھی پریشان، اتنے پیسے کہاں سے آئے، کون دیے؟ کہا میں بچپن میں حج کی فضیلت سنی اور میں نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا کہ میں حج کروں گی۔ اللہ نے مال سے تو نہیں نوازا، لیکن مجھے جو خرچ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے اس میں آٹا نے، روپیہ، 5 روپے، 10 روپے، جتنا ہو سکتا میں اس میں ڈالتی گئی۔ الحمدللہ آج یہ پیسے اتنے ہو گئے کہ میں حج کر سکتی ہوں۔ تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ملے گا حج کا بدلہ؟ جنت۔ مال کا بدلہ؟ غنا۔ رشتہ داروں کے لیے 400 افراد کی سفارش کا سبب اللہ جل شانہ حاجی کو بنائے اور پھر اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔
اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری انعامات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگی میں برکت ہوتی ہے، اور سارے گناہوں سے پاک اور صاف کر کے اللہ جل شانہ بھیجتا ہے۔ اس لیے آج سے نیت کرو، انشاءاللہ ہم بھی اگلے سال حج کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک ساتھی اکثر کہتے ہیں ہمارے شہر بنگلور میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی روزانہ کی آمدنی 2.5 کروڑ روپے ہے، ایک دن کے 2.5 کروڑ روپے کی آمدنی، ماہانہ 75 کروڑ ہو گئے، لیکن 4-5 لاکھ خرچ کر کے حج کو نہیں جا سکا آج تک۔ میں ایک مرتبہ ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا مکہ مکرمہ میں کتنے سال ہو گئے آپ یہاں آ کر؟ اس نے کہا 12 سال ہو گئے۔ میں نے پوچھا ماشاءاللہ آپ تو حج پر حج ہر سال کر رہے ہوں گے؟ نے کہا نہیں مولوی صاحب میں حج نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ وہ بھی اسی طرح ڈرائیور صاحب سے پوچھے کتنے سال ہو گئے آ کر؟ 12 سال ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو ہر نماز نہ صحیح کم از کم آخری درجہ جمعہ کے لیے تو حرم جاتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا آج تک کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوئی، مسجد الحرام کے اطراف سے گھوم رہا ہے، صبح سے شام تک چکر لگا رہا ہے، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی تو اندر قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ اس لیے ارادہ اگر مضبوط ہو تو پھر اللہ قبول کرتے ہیں۔ سب نیت کریں، اپنے مال کو اپنی طاقت کو نہ دیکھیں، اللہ کی طاقت کو دیکھیں۔ میرے لیے آسان نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیت کریں گے انشاءاللہ اگلے سال ہم سب حج کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔